آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کافی حد تک میری بات کو درست کنوے کر دیا. صرف ایک پوائنٹ پر میں اپنی معروضات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے کہا کہ جیسے کہ یہ حلال جو حرام ہوتا ہے وہ اضطرار کی صورت میں حلال ہو جاتا ہے، تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے. یہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہے. یہاں اضطرار کا قانون لاگو نہیں ہوتا. یہاں پر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی دینی قانون یا دینی اصول لاگو کرنا ہی ہے تو وہ اصول یسر لگے گا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج. تو اس صورت میں کہتے ہیں حرج یہ کہ لگے گا. ہاں حرج نہیں ہے. اگر ایک ہمیں بہت مثالی حکمران نہیں مل رہا یا اس نے مشاورت کے قانون پر عمل کرتے ہوئے، مشاورت کے اصول یا ہدایت پر عمل کرتے ہوئے حکومت نہیں بنائی بلکہ طاقت کے زور پہ بنا لی ہے، تو اب یہ معاملہ اصول یسر کے تحت ہم دیکھیں گے اور ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں تو ہمیں اس کی کوئی مثالی صورت بنانا یا مثالی صورت اختیار کرنا ہمارے لیے واجبات دینیہ میں سے نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے، کیونکہ اصل چیز نظم اجتماعی کا قائم ہونا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا موجود ہونا ہے. کسی نیک صالح کو اقتدار پہ لانا یہ کوئی دین کا واجب حکم نہیں ہے. بات کی تھی کہ مشورہ جو مشاورت ہے یہ واجب امر نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے، جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی. جی لیکن میں جب صحیح بخاری میں اس چیز کو تلاش کیا تو میں پہنچا کہ حضرت عمر جب خلیفہ کے تعین کے لیے ایک شورا کو منتخب کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ ایک بات کی تھی. کہا تھا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی اس خلافت کو جو استثنائی موارد میں ہوئی تھی اس کو دلیل بنا کر آئندہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، یعنی باہمی مشاورت کے بغیر آپ نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کرنا. اور جس نے بھی ایسا کیا ہے تو جس نے اس کی بیعت کی ہے اور جس نے ایسا کام کیا ان دونوں کو مار دو. یعنی وہ مشورت کو واجب سمجھتے تھے جبکہ آپ مستحب. پھر آپ یعنی صاف ظاہر ہے آپ جس مکتب کے پیروکار ہیں، آپ کے اگر لیڈر ایک چیز کو واجب سمجھتے ہیں تو پھر آپ استحباب پہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ حضرت عمر نے جو بات کہی ہے تو اس سے کسی دین کے شرعی حکم میں تبدیلی نہیں آ جاتی. یعنی شریعت نے ایک بات کہی ہے، جس درجے میں کہی ہے، واجب کے درجے میں کہی ہے، مستحب کے درجے میں کہی ہے، وہ اسی درجے میں رہے گی. اور حضرت عمر نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، یعنی یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس کو اختیار کریں، اس کی اہمیت کو وہ بیان کر رہے ہیں. اس کی اہمیت اس میں سے وہ اتنا آگے جا رہے ہیں کہ سامنے والے بندوں کو مار دو. تو آپ تو کہتے ہیں یہ ہاں وہ خود میں نے صحیح مسلم کی یہ جو الفاظ ہیں میں وہ آپ کے سامنے کہیں تو میں دہرا دوں. میں اس کا بھی اس دوسرا پوائنٹ میں عرض کرتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ شرعی حکم کا درجہ کسی کے زور دینے سے کم، اس کو کم اختیار کرنے سے اس شرعی حکم کا درجہ بدل نہیں جائے گا. تو شرعی حکم کا درجہ تو ہمیں قرآن سے لینا ہے. تو قرآن میں ہم نے جب اس آیت کو دیکھا ہے کہ امرہم شورا بینہم، اس میں وجوبیت کا کوئی اسلوب نہیں ہے، یعنی زور نہیں دیا گیا اور ساتھ اس کے وعید نہیں سنائی گئی. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فرض یا واجب بناتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر زور، ایک تو جو اسلوب ہوتا ہے وہ اصرار کا ہوتا ہے، کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ کیا تو پھر اس کے ساتھ عذاب اور عطاب کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ایک شرعی حکم کو وجوب کے درجے میں لے جاتی ہیں، فرضیت کے درجے میں لے جاتی ہیں. میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے وہ آپ کے دونوں پوائنٹ کا جواب دے دوں پھر آپ سوال کر لیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ طے کرنا کہ کوئی چیز کس درجے میں ہے وہ تو شریعت کا معاملہ ہے. اب آ جائیے حضرت عمر پر. تو حضرت عمر نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے. یہ بہت اہم ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے ورنہ مسائل پیش آئیں گے. تو وہ اس درجے میں بات ہو رہی ہے. تیسری بات یہ کہ انہوں نے جو قتل کی بات کہی وہ اس مفہوم میں، اس پس منظر میں تھا کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو پھر کسی دوسرے کی بیعت کرنا اور اس کے لیے مشاورت شروع کر دینا، یہ جو ہے فتنے کا سبب بنے گا. اس صورت میں اس آدمی کو قتل کرو. یہ بات ایسے نہیں ہے کہ مشاورت کے بغیر اگر کوئی خلیفہ بن جائے تو اس کو قتل کرو. یہ دو مختلف پس منظر ہیں. تو آپ ایک چیز کو دوسرے میں ملا رہے تھے.
تو نہیں، اصل میں آپ نے یہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ میں دو چیزوں کو آپس میں ملا رہا ہوں کہ ایک کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو گئی ہے، اس کے باوجود دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جا رہی ہے تو دوسرے کو مار دو۔ جی جی یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے، اور میں نے اس کو بھی سرچ کیا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ رسول اللہ جی کی جی حدیث ہے، جب دو خلیفہ کی آپس میں ہو جائے کہ پہلے کی بیعت ہو چکی ہو، دوسرے کی طرف جا رہے ہوں، تو ان دونوں کو مار دو، کیونکہ ہمیشہ بیعت جو ہے اور خلیفہ جو ہے وہ پہلا ہی رہے گا۔ لیکن یہاں پہ جو حضرت عمر جو ہے نا یہاں پہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس نے مسلمان کے مشورے کے بغیر کسی آدمی کی بیعت کی، یعنی مشورے کے بغیر، ابھی تو کوئی حاکم بنا ہی نہیں ہے، وہ اس قضیے کو اس کے ساتھ ملا ہی نہیں رہے کہ ایک اگر حاکم بن گیا ہے پھر دوسرے کی بیعت، وہ تو بغاوت کی طرف چلا جائے گا۔ وہ تو آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو فساد فی الارض ہوگا، ہم اس یعنی بات کے ذریعے سے ان پہ حملہ کر سکتے ہیں، ان کو خارج بنا کر ان کو دین سے خارج مان سکتے ہیں، لیکن یہ تو وہ اس باب سے کہہ ہی نہیں رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بغیر مشورے سے آپس میں جو ہے نا ایک خلیفہ کو معین کیا، تو اس خطرے کے باعث وہ دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ آپ پھر کہہ رہے دیکھنا ہیں پڑے گا مجھے، پھر اگر معاملہ اس طرح کا آپ پیش کرتے ہیں جس طرح کے آپ پیش جی کر جی، رہے ہیں، تو پھر اس روایت کو اس کے پورے پس منظر کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے الفاظ کو ہاں وہ آپ بات جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں نا، وہ پھر مجھے روایت کو دیکھنا پڑے گا، جی الفاظ کو دیکھنا پڑے گا، اس کی توجہ دیکھنی پڑے گی کہ وہ کس پس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر بغیر مشورے کے حکومت قائم ہو جاتی ہے جی تو جی۔ خلیفہ کو قتل کر دو۔ اب یہ بات یہ یہ چیز میرے علم میں نہیں کہ انہوں نے کہی ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ روایت میں ایسی بات ہے تو بظاہر اگر آپ کہتے ہیں کہ روایت میں ایسی بات ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ میں روایت کو دوبارہ دیکھوں گا کہ وہ آپ مجھے نشاندہی کر دیجیے گا، ویسے میں خود بھی دیکھ لوں گا روایت کے الفاظ کیا ہیں، پس منظر کیا ہاں، ہے، تو انشاءاللہ پھر ساری اگلی چیزوں کو ویڈیو دیکھ میں کے اس تو پہ اس کے بعد ہاں اس پہ بھی بات کر لیں گے، کیونکہ جی جی۔ صاف ظاہر ہے میں نے لیکن آپ اصول یہ ہے، جی اصول یہی ہے، لیکن جو اصول ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر ایک حکومت قائم ہو جاتی ہے، جیسے بھی قائم ہو جائے، تو بس اس میں پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں یا کوئی مثالی حکومت قائم کرنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں۔ یہ اصول چلیں، ہاں یہ اصول نہیں ہے، یعنی یہ آپ مانتے ہیں کہ جس خلیفہ کی پہلے بیعت ہو چکی ہے چاہے جیسے بھی ہوئی ہے جی اس کو ماننا ضروری ہے۔ جی جی، بیعت جس کی منعقد ہو جائے، جس پہ اتفاق ہو جائے، تو اور آپ وہ حضرت فائنل علی علیہ السلام کی حکومت میں جو انہوں نے اصحاب نے اکثر نے، کیونکہ صاحب ذرا جماعت اکثر کو دیکھا جاتا ہے، چند افراد جو ہے نا فیصلہ نہیں کرتے، اب ووٹنگ بھی دیکھ لیں تو چند لوگ اگر سائڈ پہ ہو جائیں تو ان کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اکثر ہی ختم ہو جائے، مقصد اکثریت ہی چھوڑ دے تو پھر معاملہ تھوڑا مسئلہ کرتا ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کے اوپر اکثریت کا تھا اعتماد یا نہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم چونکہ اصولی بحث کر چکے ہیں ہاں اصولی کے تو بعد اب ہم پرٹیکولر کیس پہ آ سکتے ہیں۔ جی تو حضرت علی کے بارے میں یہ دعویٰ کہ اکثریت نے ان کی بیعت کر لی، یہ درست نہیں ہے تاریخی اعتبار سے۔ حضرت علی کے معاملے میں دو طرح کے مسائل پیش آ گئے تھے، یعنی حضرت علی کی بیعت ہو تھوڑا سکتی آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ سلو ہے، اچھا۔ حضرت علی کے جو بیعت کا مسئلہ ہے، میں نے یہ عرض کیا کہ ان کی بیعت پر اکثریت کا اتفاق نہیں ہوا تھا، یہ ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ جی جی۔ اب میں اس کی آپ کو دو ایویڈنسز دے دیتا ہوں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی کی بیعت ہو سکتی تھی، یعنی کہ مسلمان حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ہی کی طرف مائل تھے، اہل مدینہ بھی حضرت علی کی طرف مائل تھے، حضرت طلحہ اور زبیر بھی حضرت علی کی طرف مائل تھے کہ یہ خلیفہ بن جائیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تھا۔ مسئلہ تب پیش آیا کہ جب ان کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، جب حضرت علی نے یہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ مانا، یعنی مسلمان ہی انہیں کہہ رہے تھے، اہل مدینہ ہی انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ خلیفہ بنیں، اور طلحہ اور زبیر انکار کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں بننا، تو جب وہ ہم نے نہیں بنانا، طلحہ اور زبیر کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں بنیں گے، خلافت کی آفر تو حضرت طلحہ اور زبیر کو بھی تھی نا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت طلحہ اور زبیر کے ہاتھ میں آنی چاہیے تھی، یعنی وہ ان کا نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں، اچھا میں پس منظر بتا دیتا ہوں کہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد جو قاتلین عثمان کا گروہ تھا وہ 3 گروہ تھے، اور مصری گروہ جو تھا وہ حضرت علی کو خلیفہ بنانے کی طرف بنانا چاہتا تھا، اور حضرت جو کوفی گروہ تھا وہ حضرت طلحہ کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا، اور جو بصری گروہ تھا وہ حضرت زبیر کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔
تو حضرت زبیر اور طلحہ نے انکار کر دیا تھا کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، یہ میں عرض کر رہا ہوں. تو اب جو تھے وہ جو پیچھے رہ گئے تھے حضرت علی، انہوں نے بھی انکار کیا تھا، مگر پھر لوگوں نے زور دیا، اہل مدینہ نے بھی زور دیا کہ آپ ہی بنے. حضرت طلحہ اور زبیر نے بھی ان کو کہا کہ آپ ہی خلیفہ بنے ہیں. یہاں تک معاملہ ٹھیک جا رہا تھا. صحیح ہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ جب حضرت علی کی بیعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو کوفی گروہ جو تھا اس نے حضرت علی کی بیعت کر لی. مالک اشتر جو تھا، تاریخی اور روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسی نے ان کی بیعت کر لی تھی. خیر روایات کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، ان کو میں بنا استدلال بناتا بھی نہیں ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر حضرت علی کی بیعت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ قاتلین عثمان یا جو گروہ تھا وہ سارا اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہاں سے مسئلہ خراب ہوا اور انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کو گھروں سے پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، گردنوں پہ تلوار رکھتے تھے اور کہتے تھے بیعت کرو. اب یہ تھی بدتمیزی، اس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ منحرف ہوئے بیعت کرنے سے. یہ تھا معاملہ. یہی بات جو آپ نے آخر میں کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہاں پہ کیونکہ میں فیس بک پہ بھی پڑھ رہا تھا، آپ نے ایک پوسٹ کی، میں وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں. یہی بات آپ نے کی وہاں پہ، یہ جو ابھی آپ نے اس کی شرح بیان کیا، لیکن وہاں پہ فیس بک پہ آپ نے 4 جولائی کو کیا ہے پوسٹ کہ حضرت علیہ السلام کا یہ موقف کہ جو لوگ ان کی بیعت نہیں کر رہے تھے ان پر ان کی بیعت واجب تھی، کوئی دینی بنیاد نہیں رکھتا. مزید یہ کہ حضرت علی کا یہ کہنا کہ وہ زبردستی بیعت لینے کا حق رکھتے ہیں محض نادرستی نہیں بلکہ ناروا جبر کا اظہار تھا. ہم جانتے ہیں کہ دین نے کسی خلیفہ کی بیعت کرنے کا پابند نہیں کیا، البتہ یہ حکم دیا ہے کہ ایک خلیفہ کی بیعت پر اجماع ہو جائے تو دوسرے خلیفہ کی بیعت نہ کی جائے. حضرت علی علیہ السلام کا اپنی بیعت کی وجوبیت کے بارے میں موقف اور ان کے منوانے کے لیے جنگی اقدام خلافت راشدہ کی بجائے ملوکانہ شان رکھتا ہے. یہ بادشاہی کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے پیشرو کے زیر انتظام کسی علاقے کو اپنی بیعت اور اطاعت سے نکالنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور بازور انہیں اپنی اطاعت پر مجبور کرتے تھے. یہ آپ نے پوسٹ کی تھی اور آج ابھی بھی آپ اسی کی شرح کر رہے ہیں میرے خیال میں. جی یہ جو آپ نے میری پوسٹ پڑھی ہے یہ اگلا سٹیپ ہے. لیکن یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، کیونکہ یہاں پہ ہی آپ کی جو ہے نا اس استدلال کے رد میں ایک بندے نے آپ کو جواب دیا. اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ اپنایا کہ وہ طاقت کے زور پہ لوگوں سے بیعت کروانا چاہتے تھے، پھر آپ منکرین زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہیں گے جو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوا؟ انہوں نے ان پہ کارروائی کی اور مسلح کارروائی کی، ان سب کو مار دیا. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے یہاں پہ بڑی اچھی دلیل دی. آپ نے کہا کہ دیکھو وہ بیعت کے بعد منکر ہوئے تھے، اس لیے صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جنگ کی. یعنی اس کا آپ کا خلاصہ یہ تھا. دیکھیں آپ نے جواب دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کو بیعت پر مجبور نہیں کیا گیا، آپ نے ایک فرد کو بطور دلیل بنایا اور حضرت ابو بکر کی خلافت میں جو یہ واقعہ ہوا اس کو ایک عظیم کارنامہ ثابت کرنے کی کوشش. لیکن اس کے فوراً بعد ایک اور اہل تسنن میں خلیل اللہ ترکی ہے، میرے خیال میں ترک لکھا ہوا ہے، اس نے آپ کو بالکل بہترین جواب دیا اسی طرح، کیونکہ آپ نے ایک بندے کو دلیل بنایا اور حضرت علی کیا نام ہے حضرت ابو بکر کی خلافت کو صحیح ثابت کیا کہ ان کا یہ کارنامہ ٹھیک تھا، وہ ذاتی نہیں تھا، وہ جبران کسی پہ جو ہے نا بیعت کا الزام نہیں لگا رہے تھے. اس کے فوراً بعد ایک بندے نے آپ کو کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت میں بھی سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن عمر اور اس طرح کے دیگر لوگ، اور حتیٰ کہ طلحہ اور زبیر بھی تھے جنہوں نے بیعت توڑ دی تھی، انہوں نے بھی حضرت علی علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی، تب تک نہیں کی جب تک وہ ہتھیار اٹھا کر لڑنے کے لیے نہیں ہے. یہ تو صاف ظاہر ہے جب کوئی بندہ ہتھیار اٹھا کے آئے تو پھر تو حکومت چپ نہیں بیٹھ سکتی. اب یہاں پہ آپ نے اس کی دلیل کو نہیں مانا، لیکن آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایک دلیل سعد بن عبادہ والی کی آپ نے بتائیں کہ ادھر آپ نے قانون یہ لاگو کیا اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بازور اور پتن کیا کیا الفاظ استعمال کیے. ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے اتنے سارے سوال اکٹھے کر دیے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. آپ کے ان تمام سوالوں کا میں جواب دوں گا، پہلے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں تو اچھا رہے گا. صحیح ہے. تو حضرت علی کی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کی جو بیعت تھی اس کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ جبر سے شروع ہوا، لوگوں کی طرف جبر سے شروع ہوا. جی جبر سے. وہ کیسے شروع ہوا؟ وہ تو حضرت علی خود کہہ رہے ہیں، اور سب سے بڑے سخت ترین ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جبر سے کسی سے بیعت نہیں لی. میں ان کے الفاظ کل ان کی کتاب پڑھ رہا تھا منہاج السنہ میں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ مہاجرین اور انصار کی اکثریت نے حضرت علی علیہ السلام کو قبول کیا اور آسانی سے قبول کیا. بعد میں آپ کہیں کہ بھئی نہیں میرا موڈ نہیں تھا،
میرے دل میں کوئی اور خیال تھا. تو یہ تو بعد والی چیزیں تو کوئی بھی لاگو نہیں کرتا. معاہدہ جب ہوتا ہے اسی ٹائم ہوتا ہے. آپ کہیں کہ نہیں بعد میں میری وہ نیت خراب تھی یا میرے دل میں کچھ اور خیال آ گئے تھے, وہ تو شریعت بھی نہیں مانتی, کوئی بھی نہیں مانتا جب معاہدہ ہو رہا ہو. اور یہ تو ایک بہت بڑا معاہدہ ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں اسی کہ لیے ان ہم کی شروع میں جی جو ہے نا. اسی لیے ہمیشہ واقعات سے بات کو شروع کرنا چاہیے, صحیح ہے. اسٹیٹمنٹ سے نہیں شروع کرنا چاہیے. ہمارے ہاں مسئلہ ہی یہ ہے کہ چیزوں کو واقعات کی بجائے جو بیان ہوتے ہیں, اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے واقعے کو دیکھیے کہ واقعہ کی صورت کیا تھی, اس کے بعد پھر لوگوں کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے گا کہ وہ واقعے کی صورت کے مطابق ہے یا نہیں. تو صحیح. آپ مجھے ایک دفعہ کمپلیٹ کر لینے دیجیے. تو واقعے کی جو صورت تاریخ میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی گردنوں پہ تلواریں رکھ کر حضرت علی کی بیعت دی گئی تھی. اب یہ واقعات ہیں جو کہ تمام تواریخ میں لکھی ہیں. حضرت طلحہ کی گردن پر مالک اشتر نے تلوار رکھی تھی, اور زبیر کی گردن کے اوپر کیا نام تھا اس کا, جو بصرہ کا تھا, جبلہ, اس نے تلوار رکھی تھی. اور عبداللہ بن عمر کی گردن پر بھی مالک اشتر نے تلوار رکھی تھی. اور حضرت علی کی سفارش پر عبداللہ بن عمر کو چھوڑا گیا تھا. اب یہ سارے واقعات تاریخ میں ہی لکھے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے ان کے یعنی یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی. یہ واقعات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے اب آپ یزید کے کیس میں کہتے ہیں کہ بھائی عمر ابن سعد نے اپنی طرف سے کاروائی کی, یزید کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہاں پہ بھی تو ہو سکتا ہے حضرت علی علیہ السلام کو پتہ نہ ہو, پیچھے سے کسی ایسے جذباتی شیعہ نے ایسا کچھ کر دیا. یہ بھی تو ممکن ہے. پھر آپ تو خلیفہ واقع پہ تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ایسا کیا, یا تو جب تک آپ کے پاس قطعی دلیل نہ ان ہو. واقعات کی کسی نے تردید نہیں کی ہے. نہیں یہ اب یہ کسی نے تردید نہیں کی, یہ دلیل تو اور نہیں خود بنتی. حضرت علی نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ ان کی بیعت پہ جبر ہوا تھا. ان کی بیعت پہ کیا ہوا, جبری بیعت ہوئی تھی. حضرت علی نے خود وہ تو اپنے بارے میں کہہ رہے تھے, نہ کہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میری بیعت, یعنی مجھے کہا گیا کہ زبردستی کہ تم خلیفہ بنو. میں تو کہتا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو بناؤ گے میں تمہارے سے زیادہ اس کا اطاعت گزار بنوں گا. وہ تو یہ ہیں ان کے جملے. اس سے آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ خود امام علی علیہ السلام بھی جبرن خلیفہ بنے تھے. آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے کا موقع دیں. پہلی بات یہ کہ وہ تمام واقعات کہ ان کی حضرت علی کے بیعت جبرن ہوئی تھی, لوگوں کی گردنوں پر تلواریں رکھی گئی تھی, یہ تاریخ تبری میں بھی لکھا ہے, طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہے, اور جتنے بھی ہماری تواریخ سب میں لکھا ہوا ہے. اور ان میں سے کسی نے کبھی ان واقعات کی کوئی تردید کسی تاریخ میں موجود نہیں ہے. نہ کسی شیعہ نے اس کی تردید کبھی کی ہے کہ حضرت علی نے, حضرت علی کے جو بدو تھے, انہوں نے یہ بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا تھا اہل مدینہ کے ساتھ. اب رہ گئی یہ بات کہ حضرت علی کی اپنی اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ بیعت پہ جبر ہوا تھا, وہ یوں ہے کہ بصرہ میں جب گئے ہیں حضرت طلحہ اور زبیر, تو وہاں پہ جو حضرت علی کا گورنر تھا عثمان بن حنیف, اس نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کس طرح سے حضرت لڑنے آ گئے ہیں, آپ نے تو حضرت علی کی بیعت کی تھی. اس پر حضرت طلحہ اور زبیر نے کہا کہ ہماری بیعت جبرن ہوئی تھی. تو اس پر عثمان بن حنیف اور حضرت طلحہ اور زبیر نے معاہدہ ہوا تھا کہ اگر آپ لوگوں کی بیعت جبری ہوئی ہے, اس کو آپ اگر ثابت کر دیں تو پھر آپ کو بصرہ پہ کارروائی کرنے کی اجازت ہوگی, اور میں یا بصرہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. اور اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ آپ کی بیعت جبری ہوئی تھی تو پھر آپ بصرہ سے چلے جائیں گے. یہ معاہدہ ہوا. تو پھر کعب بن ثور کو, جو ایک بہت ہی دونوں طرف کے ایک معتبر اور بااعتماد آدمی تھے, دونوں پارٹیاں اس کے اوپر متفق تھیں, وہ عالم اور عابد آدمی تھے, ان کو بھیجا گیا مدینے کہ آپ جا کے معلوم کریں کہ طلحہ اور زبیر کی بیعت جبرن ہوئی تھی یا نہیں. تو وہ جب مدینہ گئے, انہوں نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ لوگوں بتائیے کہ حضرت طلحہ اور زبیر کی بیعت جبرن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. تو کوئی شخص نہیں اٹھا, کیونکہ وہاں پر ابھی بھی قاتلین عثمان کا جو تھا وہ غلبہ اور زور موجود تھا. جب کوئی نہیں اٹھا تو اسامہ بن زید کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت طلحہ اور زبیر کی بیعت جبرن ہوئی تھی. جب انہوں نے یہ کہا تو سارے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے جو قاتلین عثمان تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری, سنان, حضرت صہیب بن سنان
اور حضرت اب محمد بن مسلمہ انصاری نے اسامہ بن زید کو ان کے جنگل سے چھڑایا. تو محمد بن مسلمہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور مار رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ طلحہ اور زبیر کی بیعت جبری ہوئی تھی. اب محمد بن مسلمہ چونکہ ایک بہت باروق شخصیت تھے, بہت بڑے واریر تھے, تو لوگ جو تھے وہ پھر تھوڑے دب گئے اور اسامہ کو چھوڑ دیا. جب کعب بن ثور یہ خبر لے کر پہنچے عثمان بن حنیف کے پاس کہ ان کی بیعت جبری ہوئی تھی, تو حضرت علی جو اس وقت بصرہ کی طرف آ رہے تھے انہوں نے خط لکھا عثمان بن حنیف کو کہ ہاں ان کی بیعت جبری ہوئی تھی, لیکن یہ امت کے وسیع تر مفاد میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان پر جبر کیا گیا تھا, نہ کہ کوئی فرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے. تو یہاں پر حضرت علی نے اس بات کا خود اعتراف کر دیا, اور یہ تمام چیزیں میں نے باحوالہ اپنی پوسٹوں میں لکھا ہے, اور اپنی جو میری کتاب جس پر میں کام کر رہا ہوں اس کے اندر بھی یہ حوالے موجود ہیں. پہلے ایک پوسٹ کی تھی, اس پہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں تاریخ کو پڑھنے کے لیے پہلے مسلمات کو چیک کرنا چاہیے کہ تاریخ دانوں کا کس چیز پہ اتفاق ہے. اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ کسی بھی قضیے کو ہم کیسے حل کریں. یہ آپ نے ایک پوسٹ کی تھی, اس کا آپ نے دفاع اس طرح کیا تھا. وہ میرے خیال میں جناب ابوذر کے بارے میں ہے. جب ایک بندے نے آپ پہ اعتراض کیا کہ آپ ابوذر پہ ایسے بات کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, تو آپ نے کہا تھا میں کلیات کا سہارا لے رہا ہوں جو کہ مسلمات ہیں, تاریخ نے کسی کا انکار نہیں کیا. اب میں بھی انہی مسلمات کا استعمال کرتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں صرف طلحہ و زبیر سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں, آپ کہہ رہے تھے شیعوں نے بھی کسی نے اس بات کو رد نہیں کیا. یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ خود امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں طلحہ اور زبیر کے اس عذر کو پیش کیا گیا. امام نے بہت علمی انداز میں اس کا رد کیا, کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میرا دل نہیں تھا, میں جو ہے نا دلی طور پہ جو ہے نا, وہاں پہ جو قضیہ آیا سامنے وہ ان کا عذر یہ تھا کہ ہم دلی طور پہ مطمئن نہیں تھے, ہم نے ایسے بیعت کر لی تھی. امام نے کہا یہ نہیں ہوتا معاہدوں میں, آپ کو میں دلی طور پہ اس ٹائم وہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے وہاں پہ جبر وغیرہ کی کوئی بات نہیں کی, اور امام نے ان کے اس بات کو, اس رویے کو رد کیا علمی انداز میں اور اصولی انداز میں. یعنی اس کا مطلب یہ کہنا کہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا, تو دلائل موجود ہیں کہ نہیں ایسا ہے. امام علی علیہ السلام نے اس کی مخالفت بھی کی ہے کہ ان کی بات کہ ان کی بیعت جبرن کسی طرح بھی نہیں کی گئی تھی, بلکہ خوشی سے آئے تھے. لیکن معاملہ خود آپ نے بھی لکھا کہ طلحہ اور زبیر ایک حکومت چاہتے تھے, امام علی علیہ السلام نے اس سے انکار کیا, صاحب ظاہر ہے پھر وہ اس کے خلاف ہو گئے, اور یہ آپ نے خود بھی لکھا. یہ پوسٹ میں پڑھ رہا تھا, میں کیونکہ تصویریں لی تھی, مجھے پتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں عرض آپ خود دیکھیں کہ آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ آپ کا سوال آ گیا, میری گزارش سمجھیے. پہلی بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ ایک اور بات تھوڑی سی معذرت کے ساتھ اسی کے ساتھ ایڈ کر دوں, وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ طلحہ اور زبیر کو آپ نے دلیل بنایا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر اصحاب نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ بھی نہیں دیا جنگ صفین میں, جنگ جمل میں. امام علی علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی, جبکہ وہ ایک بڑی بڑی قوموں کے سردار تھے. اگر وہ اٹھ کھڑے ہوتے تو ان سب کو ختم کرنے میں 2 منٹ لگتے, لیکن امام نے ان پہ نظم اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی. اچھا پھر جنہوں نے غیر جانبدار رہے, کہا ہم تو آئیں گے نہیں, ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے صاف انکار کر دیا, اور ایک وہ ہیں جو مثلا آئے نہیں, اور کچھ لوگوں نے بیعت ہی نہیں کی تھی. امام نے ان دونوں لوگوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. یہ مسلم چیز ہے, یعنی یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ طلحہ اور زبیر کے بارے میں جو خبریں آئی ہیں وہ ایک امام علی علیہ السلام کی نسبت کی طرف سے جھوٹی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے, انہوں نے بھی دل سے بیعت کی تھی, لیکن اب کیونکہ وہ ایک سیاسی مفاد میں تاریخ نے ایسے جو ہے نا ان کو بچانے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کا سہارا لیا ہے جو کہ غلط ہے. اس سے خلیفہ وقت پہ الزام آتا ہے. یعنی آپ خود اگر حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ رسول مانتے ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ رسول نے یہ بہت بڑی غلطی کی, جبکہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں صرف ایک فرد سعد بن عبادہ کے اوپر آپ یقین کر کے, وہ جو پوری جماعت ہے زکوٰۃ دینے والی, مانعین زکوٰۃ ہیں, وہ بھی اصحاب تھے جن کو مار دیا گیا, تو ان کی آپ وکالت نہیں کر رہے صرف ایک فرد ہونے کی وجہ سے, اور یہاں پہ تو بہت زیادہ فرق ہے. جی آپ کے سوال جو ہے نا میرے جوابوں سے بھی لمبے ہوتے ہیں, جی تو مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے تاکہ میں اپنا نہیں آپ بالکل آپ سوال کیجیے. آپ نہیں, میرا حق تو ہے نا, آپ صاحب ظاہر ہے, آپ ہاں آپ سے سوال کریں, کیونکہ میں تو اپنے موقف ہی بیان کروں گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کی جو بیعت کے اوپر جو جبر ہے,
ये तमाम तवारीख में बयान किया है। आप जो मेरा मौक़िफ़ है उसको ज़रा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये जो है बात कि कौन क्या कहता है, इससे कतई नज़र मैं खालिसतन वाक़यात के तनाज़ुर में एक फ़ैसले तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। सही है। वाक़यात यूँ हैं कि हज़रत अली की जबरी बैत का जब सिलसिला शुरू हुआ है तो फिर वो बैत सारी की सारी जबरी थी। चूँकि ये कोई इक्का दुक्का वाक़यात नहीं या ये इक्का दुक्का बयानात नहीं, बल्कि ये जबरी बैत की जो बात है वो एक तसलसल से बयान होती है। तमाम तवारीख़ में जगह जगह उसका हवाला आता है। जब कोई वाक़या दुरुस्त होता है तारीख़ में तो वो यानी जो हकीकी वाक़या होता है उसकी ख़ुसूसियत ये होती है कि वो अपने नताइज पैदा करता है, अपने असरात पैदा करता है, अपने मज़ीद वाक़यात को पैदा करता है। और जो वाक़या सच्चा नहीं होता, सिर्फ़ एक बयान में आ गया, उसका दुरुस्त ना होने या उसका फैक्चुअल ना होने का एक पैमाना ये होता है कि वो अपने नताइज पैदा नहीं करता। अगर उसके साथ नताइज पैदा होना लाज़मी हो और वो नताइज मौजूद ना हों तो फिर वो वाक़े को हम दुरुस्त या वाकई नहीं मान सकते। ये एक पैमाना है। तो हज़रत अली की जो बैत का मामला है वो कोई एक रवायत में नहीं आया हुआ, ये तसलसल है इस बात का कि कई लोग इसको बयान करते हैं, जगह जगह इस बात का जिक्र आता है कि वो बैत सारी की सारी जबरन शुरू हुई थी। अच्छा, ये मामला हो गया। अब दूसरी बात ये कि इसको अब एक और तरीके से हम जज कर सकते हैं। वो ये कि जब हज़रत अली ने जंग जमल में जाने के लिए अहले मदीना से अपने साथ चलने को कहा तो अहले मदीना में से कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। वही जो उनके करीबी थे, हज़रत हसन थे, हज़रत अब्दुल्ला तो उस वक्त अब्दुल्ला बिन अब्बास का तो मालूम नहीं थे या नहीं, हज़रत हसन थे और हज़रत अम्मार बिन यासिर थे, लेकिन कोई भी अहले मदीना में से साथ जाने को तैयार ना हुआ। चुनांचे इस पर भी इत्तेफाक है कि जो काज़ीन उस्मान थे, वो जो जत्था था जो भी, वही सारा उनके साथ गया था। तो अगर उनकी बैत हो गई होती तो फिर अहले मदीना का इनकार की क्या वजह रह जाती है। तीसरी इसको जजमेंट करने का तरीका यह है कि आखिरी हज़रत अली के आखिरी साल में जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो आए थे जारिया बिन गुदामा मदीने में, और उससे पहले बुसर बिन इर्ताह आए थे। तो उसमें कशमकश चल रही थी बुसर बिन नबी अरता और उधर जारिया बिन गुदामा के लश्करों में कि मदीने पर कब्ज़ा किसका होगा। फिर ये बात भी आती है कि जारिया ने बैत लेने के लिए लोगों को मजबूर भी किया था कि वो लोगों ने कहा कि हम किसकी बैत करें, कि हज़रत अली तो उस वक़्त दुनिया से रुखसत हुए थे अभी, तो उन्होंने कहा कि हसन की बैत करो, और तारीख़ में यह भी आता है कि उन लोगों से उन्होंने ज़बरदस्ती बैत ली थी। चौथा एक और जजमेंट ये बात है कि मदीना में उनकी बैत मुनक़द नहीं हुई थी, वो ये है कि मदीना वालों को जो नमाज पढ़ाते थे वो थे हज़रत अबू हुरैरा, और उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक नमाज वही पढ़ा सकता था, यानी जो मरकज़ी मस्जिद का जो इमाम होता था वो वही होता था जो कि हुकूमत की तरफ से मुतय्यन किया जाता था। तो यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा नमाज पढ़ा रहे थे जिन्होंने हज़रत अली की बैत नहीं की थी। तो ये सारे शवाहिद वगैरह ये बताते हैं कि हज़रत अली की बैत मुनक़्क़द नहीं हुई थी। जब उनकी बैत ही मुनक़्क़द नहीं हुई, इत्तेफाक नहीं हुआ, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के खलीफा थे जिन्होंने उनकी बैत कर ली, और जिन्होंने उनकी बैत नहीं की वो उनके लिए खलीफा नहीं थे। फिर जिन लोगों ने अपनी जबरी बैत तोड़ी तो जबरी बैत तो मुनक़्क़द ही नहीं होती, यानी जबरी बैत बाइंडिंग ही नहीं होती। तो इस बिना पर हज़रत तलहा और ज़ुबैर ने भी उस बैत को अपने लिए पाबंदी नहीं समझी, क्योंकि वो जबरी बैत थी, और उसका सबूत भी उन्होंने पेश कर दिया था काब बिन सौर के लिहाज से। तो ये है सारी बात जिस बिना पर हज़रत अली की बैत को मुनक़्क़द नहीं माना जाता। अच्छा, अब ये एक और बात भी आपसे अर्ज़ कर दूँ कि अहले सुन्नत के मुतक़द्दिमीन जो अकादरीन थे, जैसे इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और इसी तरह हमारे दीगर अहबाब भी, वो इस बात को तस्लीम किया करते थे कि हज़रत अली की बैत नहीं हुई। और फिर ये और तरीका भी है इसको देखने का, वो ये कि हज़रत अली के जो लश्कर हैं या उनके जो साथी हैं उनमें कहीं भी आपको अकाबिर सहाबा नज़र नहीं आते, यानी जिन असहाब के बारे में ये बताया भी जाता है कि उन्होंने हज़रत अली की बैत कर ली थी, जैसे अबू अय्यूब अंसारी के बारे में कहते हैं, हुसैमा बिन साबित के बारे में कहते हैं, वो उनके लश्कर में
किसी जगह भी सरगर्म नज़र नहीं आते, उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हो रही, उनको कोई इंतज़ामी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, वो कहीं भी नज़र नहीं आते। तारीख में सिर्फ उनका जिक्र आता है कि नहीं जी अबू अयूब अंसारी उनके साथ थे, उज़ैमा बिन साबित उनके साथ थे, लेकिन वो आपको तारीख में नज़र कहीं नहीं आते कि वो कहाँ कहाँ साथ थे, क्या क्या कर रहे थे। तो ये सारी वजूहात हैं कि हज़रत अली की बैत अगर हो गई होती तो लाजिम था ना उन लोगों पर जिन्होंने हज़रत अली की बैत कर ली थी कि वो उनके साथ होते। लेकिन आपको मदीना वालों में से कोई भी हज़रत अली के साथ नज़र नहीं आता। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, देखें पहली बात तो ये कि अहले मदीना ने इस बात पे तो इत्तेफाक है कि जबरन, या फिर जैसे आपने बात की कि जबरन ऐसे हुआ कि उन्होंने पहले तो बैयत कर ली थी। अब बात यह है कि उन्होंने जबरन जो की, क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास अमीर माविया की तरह ऐसे हुकूमत थी कि जिसकी वजह से वो जबरन उनसे बैयत करवा रहे थे, जबकि उनके पास ऐसे कोई ओहदे नहीं थे, उनके अंडर कोई इतने वो लोग काम भी नहीं कर रहे थे। फिर आपने कैसे कह दिया कि उनकी इतनी मतलब अफराद थे जो लोगों से जबरन बैत ले रहे थे? एक सवाल ये। दूसरा सवाल इसी के अंदर ही है, वो ये है कि अगर हम मान लें कि असहाब ने जबरन बैत की थी, तो हम आपने ये जो शवाहद बयान किए कि वो जंग में शिरकत नहीं कर रहे थे, क्या इस जंग में शिरकत ना करने को जो आपने दलील बनाया है कि वो वाकई बैत नहीं करना चाहते थे या बैत नहीं की, तो क्या ये भी तो हो सकता है कि वो इसलिए जंग में शिरकत नहीं कर रहे थे कि दोनों मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, वो शक में मुब्तला थे कि इन दोनों में से किसका साथ दे? ये भी तो हो सकता है कि वो बैयत कर चुके थे लेकिन वो इस चीज़ का इजहार नहीं कर रहे थे, हत्ता कि उन्होंने अपने बयानात में बाज़ असहाब ने खुद बयान किया भाई हम मुसलमानों के खिलाफ कैसे तलवार उठाए। यानी वो इन शक में मुब्तला थे। जब हज़रत अम्मार यासिर शहीद हुए, फिर उनमें से बहुत सारे असहाब को पता चला ओह हमसे तो गलती हो गई। अब आप एक बात ये, अब तीसरी बात मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि आपने तलहा और ज़ुबैर को जो बतौर दलील पेश किया है, वो ये देख लें वो एक शहरी थे, यानी कोई ऐसे नहीं थे कि जो उनके पास फ़ौज हो या फिर बहुत ज़्यादा अफराद हों जिनकी ज़रिए से वो जो है ना हुकूमत वक्त के साथ जंग कर लें। वो एक शहरी थे, उन्होंने क्या किया, बैयत को तोड़ा। वो मदीने से छोड़ के मक्का जा रहे हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन पर कोई जबर ही नहीं किया। यानी ये खुद शवायद हैं कि बता रहे हैं कि उन पर कोई जबर नहीं हो रहा। अगर इमाम चाहते तो उनको मदीने में ही कैद कर देते, ज़बरदस्ती उनको बिठा देते, क्योंकि वो जानते थे कि इन्हीं की वजह से मसला खड़ा होगा। लेकिन आपने वहाँ ऐसा कोई नहीं किया। यानी रियासती तौर पर, हुकूमती तौर पर किसी पे भी कोई जबर नहीं हुआ। जो लोग जंग में शिरकत नहीं कर रहे थे उन पे भी ज़बरदस्ती नहीं हुई। फिर इन चीज़ों को छोड़कर आप सिर्फ उस चीज़ को जो मसलन मुनफरिद है, आप उस चीज़ को अपना के उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें आपके लिए दलील कतई नहीं है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप कर दी जाती हैं। पहली बात यह है कि हज़रत अली की बैत जो थी वो जबरी हुई थी। नहीं, उसकी जबरी के लिए भी तो ऐसे होना चाहिए ना कि हमें ये यकीन हो कि वो मिसले। देखें, अब यजीद की बैत जबरी हुई थी, क्यों? क्योंकि अमीर माविया एक हाकिम थे, वो बहुत अच्छे खासे उनके पास अख्तियारात थे, वो जिसको चाहते अंडर कर सकते थे। लेकिन आप कहें इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में, आ गया ना, आपका सवाल आ गया, आप मुझे जवाब देने दें। नहीं, वो जब इस तरह लिंक भी बताए ना कि उनके पास इख्तियार थे तभी ऐसा हो रहा था। देखिए, मसला ये है कि एक काम हुआ है और तारीख ने उसको बयान किया है और उसके नताइज भी हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारी बैत जबरी हुई थी इसलिए हम इस पे अमल हम इसके पाबंद नहीं। लेकिन आसार बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात ये है और दूसरी बात ये है कि अगर वो उनकी बैत हो गई थी, इसके बावजूद अहले मदीना उनके साथ शामिल नहीं हो रहे, उनके कहने पर भी। यानी वो कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो जंग जमल में, और अहले मदीना इनकार कर रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं होता कि बैत करने के बाद कोई इनकार करते। तो ये इसी बिना पर उन्हें कातिल उस्मान के साथ ही जंग जमल की तरफ बढ़ना पड़ा था। फिर जंग जमल में आपको अहले मदीना की मौजूदगी नज़र ही नहीं आती। कूफा में जब उनकी हुकूमत कायम हुई तो अहले मदीना मौजूद ही नहीं थे, उनके साथ कोई भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ये साफ बताते। और हज़रत अली को मदीना छोड़ के कूफा इसीलिए जाना पड़ा था क्योंकि मदीना के अंदर उनको वो हमायती नहीं मिल रही थी। तो ये कैसी बात है कि हो जाने के बाद उनको हमायती नहीं मिल रही? ये मेरा मौक़िफ़ है। आपको इससे अगर इत्तेफाक नहीं है तो ना हो, मुझे आपको मनवाना भी नहीं है, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। नहीं, मेरा यहाँ पे सवाल, जो मेन सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जबरन बैत की थी,
تو اس جبرن کو جبرن ثابت کریں کہ ان کے پاس اختیارات تھے. ابھی تو وہ خلیفہ بن رہے تھے, یعنی ان کا چناؤ ہو رہا تھا, اس چناؤ میں جبر کیسے آیا؟ اس بات میں تھوڑا سا لاجک ہونا چاہیے تاکہ میں پورا یقین کے ساتھ. کیا آپ کو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت علی خود قاتل عثمان کے سامنے مغلوب تھے؟ کب کیا؟ وہ خود بھی اب یہ کہتے ہیں کہ معاملات میرے کنٹرول میں نہیں ہیں ابھی. نہیں, آپ یہ بتائیں کہ جب امام علی علیہ السلام اپنے ہی لوگوں سے لڑ لیں, ان کے پاس مہلت ہی نہیں دی جا رہی. ابھی جب وہ ابھی خلیفہ بننے کے پروسیس میں تھے وہاں کی بات کر رہا ہوں. ابھی وہ خلیفہ جب بنے تھے, بن رہے تھے تب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کیا یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ابھی معاملات میرے اختیار میں نہیں ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے معاملات میرے اختیار میں نہیں ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا اتنا ہجوم میری طرف آیا, خود بخود آیا, کیا میرے اختیار میں نہیں رہے. میں نے اس چیز کو قبول کیا, اس خلافت کو آپ لوگوں کے کہنے پہ قبول کیا. پھر آپ امیر معاویہ کو بھی یہی دلیل دیتے ہیں کہ اے امیر معاویہ میں بھی تو ویسے خلیفہ بناؤں. یہ تو دلیل یہ ہے کہ اس کو آپ نقص بنا رہے ہیں. کہ آپ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو اب آپ خلیفہ بننے کے حساب سے اپنے فرائض کو انجام دیجیے اور قاتلین عثمان کو سزا دیں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی معاملات میرے اختیار میں نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر ایک حاکم وقت بن گیا ہے, وہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو کیا آپ حاکم وقت پہ اعتماد نہیں کر سکتے؟ اچھا, آپ نے ہی فیس بک پہ پوسٹ کی, ابھی کچھ دن پہلے پوسٹ کی, آپ نے کہا وہ جو خوارج امام علی علیہ السلام کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ قاتلین عثمان تھے, امام علی علیہ السلام نے ان میں سے سب کو مار دیا, بس کچھ لوگ تھے جو بچ کے نکل گئے. یعنی اگر امام علی علیہ السلام نے قاتلین عثمان سے بدلہ لے لیا موقع محل آنے کے اوپر, پھر اس ٹائم اگر ان لوگوں نے نہیں مانا تو غلطی کس کی ہے؟ خلیفہ وقت کی ہے یا پھر لوگوں کی؟ یہ آپ کی پوسٹ ہے جو میں نے پڑھی ہے کچھ دن پہلے فیس بک پہ. تو یہ تو دیکھیں نا, یہ خلیفہ وقت آپ سے مہلت مانگ رہا ہے, آپ مہلت نہیں دے رہے, تو قصور خلیفہ وقت کا ہے یا پھر لوگوں کا؟ بھائی آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے یا اپنی بات منوانا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں سر. اصل میں پتہ ہے کیا, آپ بولتے ہیں نا تو اس میں ایک سوال آتا ہے ذہن میں, اگر میں وہ ابھی نہ نہیں آتا, آپ کے 3 سوال آتے ہیں اور آپ کئی سٹیپ آگے کا سوال پہلے کر دیتے ہیں. چلیں اب ہمارے ہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. بعد کی باتوں کو پہلے میں کیسے ایڈریس کر سکتا ہوں جب میں نے پہلی باتیں کمپلیٹ نہیں کی؟ آپ کی جو بات اچھی, چلیں آپ بسم اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی کی بیعت پر اتفاق نہیں تھا. جب ان کی بیعت پر اتفاق نہیں تو صرف وہ انہی کے خلیفہ ہوئے جنہوں نے ان کی بیعت کی تھی. گڈ. اب یہاں پہ ایک سوال کروں. آپ کو سوال کی اجازت نہیں ہے. یہ میں لکھ لیتا ہوں, پھر میں لکھ لیتا ہوں تاکہ بعد میں, کیونکہ بھول جاؤں گا پھر ایسا. اب صرف انہی لوگوں کو خلیفہ ان کے تھے جنہوں نے ان کی بیعت کی. جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ ان کے خلیفہ نہیں تھے. یہ بالکل ایک سمپل سی بات ہے. اسی بنا پر اس پر اتفاق ہے ہمارے ہاں کہ ان کی بیعت اتفاقی نہیں تھی. اب آپ کہیں گے کہ اکثریت نے کر لی تھی اس لیے میں ان کی بیعت کو تسلیم کرنا چاہیے. یہاں پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ خلیفہ کا انتخاب کی جو روایت تھی وہ اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پہ تھی ہی نہیں. وہ تھی قریش کے انتخاب پر مبنی. یعنی کہ قریش, ہمارے ہاں جو اب جمہوریت آئی ہے یہ آج کا مسئلہ ہے. اس زمانے میں جمہوریت کے لحاظ سے خلیفہ کو منتخب نہیں کیا جاتا تھا. قریش تھے جو کہ خلیفہ کا انتخاب کرتے تھے. اور انصار, حالانکہ یہ جو تھے قریش مہاجرین, یہ رہتے تھے مدینہ میں, اس کے باوجود جو انصار تھے, جو مدینہ کے مقامی لوگ تھے, ان کو صرف مشورے میں شریک کیا جاتا تھا لیکن فیصلہ سازی میں ان کا کوئی اختیار نہیں تھا. تو ہمیشہ قریش انتخاب کرتے تھے. حضرت ابو بکر کو بھی قریش نے انتخاب کیا تھا اور پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی نامزدگی کو بھی قریش کے ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. اور پھر حضرت عمر نے 6 لوگوں کی جو کمیٹی بنائی تھی وہ قریش کے ریپریزنٹیٹو تھے. اب جب حضرت علی کا وقت آیا تو قریش کے ریپریزنٹیٹوز میں سے کسی ایک نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی. خود حضرت عثمان تو اس وقت تک شہید ہو چکے تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف فوت ہو چکے تھے. زندہ لوگوں میں سے حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے جو کہ قریش کے نمائندگان تھے. ان تینوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی اور تسلیم نہیں کی. تو
انتخاب ہی اگر قریش نے کرنا ہے تو قریش کے نمائندگان نے تو ان کی کوئی بیعت نہیں کی، تو پھر حضرت علی کا انتخاب اس روایت کے مطابق سرے سے ہوا ہی نہیں جو مسلمانوں میں اس وقت پہ رائج تھی۔ اسی بنا پر حضرت علی کے خطبات میں اور ان کے بیانات میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ قریش میرے خلاف ہو گئے ہیں، جو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ قریش ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ جو روایت ہے کہ قریش نے انتخاب کرنا تھا، وہ یہ سب سے بڑا اس بات کا ثبوت کہہ لیں، دلیل کہہ لیں کہ اب چونکہ قریش نے انتخاب نہیں کیا اس لیے حضرت علی خلیفہ منتخب نہیں ہوئے تھے۔ اب میں سوال کروں آپ سے جی جو میں نے لکھا ہے۔ پہلی بات آپ کو میرا موقف سمجھ آ گیا؟ جی آپ کی بات ہے، یہ اکثریت اقلیت کا معاملہ ہی یہ اکثریت اور اقلیت کا معاملہ ہرگز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی میں ایک بار صحیح۔ پہلی بات جو آپ نے کی وہ یہ کی کہ لوگوں نے جو امام علی علیہ السلام کی بیعت کی ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ لوگوں نے مطالبہ کیا حضرت عثمان کے قتل کا۔ اب جو قاتلین عثمان تھے وہ تو آپ کے کہنے کے مطابق کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر چکے تھے، اب وہی مطالبہ کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے۔ اب صاحب ظاہر ہے یہ تو اصحابی ہوں گے، ان کی بات نہیں مانی جا رہی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے نا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصحاب نے بھی بیعت کی تھی۔ آپ کا یہ کہنا کہ اصحاب نے بیعت نہیں کی تھی یا جبرن کی تھی، یہ بھی یہاں پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مطالبہ کر رہے تھے، امام نے اس کو مؤخر کیا، اور مؤخر کرنے کے بعد اس کو پایا تکمیل تک بھی پہنچایا، وہ بھی آپ کی ہی باتوں سے ثابت ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ انتخاب کا حق صرف قریش کو ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش اگر کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرتے وہ خلیفہ نہیں ہوگا، یہ ہوئی بات۔ لیکن حضرت عمر کی جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو حدیث سنائی ہے، جو واقعہ ہے جو خطبہ دیتے ہیں وہ، تو اس میں وہ صرف 3 معیار بتاتے ہیں، خود وہ اس چیز کا خود بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اب ان کا جو ہے نا تفصیلی واقعہ یوں بیان کروں کہ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا حضرت عمر کے جانے کے بعد ایک فلاں بندے کو جو ہے نا بیعت کر کے خلیفہ بنا دیں گے۔ تو اس پہ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، یہ کیا بات ہوئی کہ تم لوگ اپنے مشورے سے ایک خلیفہ بنا دو گے؟ آپ نے کہا نہیں، خلیفہ بنے گا کیسے؟ مسلمانوں کے مشوروں سے بنے گا، اور اکثر آراء کے مطابق۔ اس میں انہوں نے شرط نہیں رکھی۔ یہی بات ہے کہ جب حضرت عثمان کا انتخاب ہوتا ہے تو صرف قریش کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہاں اس وقت جو بھی لوگ وہاں حج کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، میں نے پڑھا تھا، صاحب ذرا آپ مجھ سے بہتر اپنی تاریخ کو جانتے ہیں، تو وہ آنے جانے والے ہر بندوں سے پوچھ رہے تھے، کیونکہ وہ حضرت عمر کے قاعدے قانون کو مان رہے تھے۔ پھر ایک بات، حضرت عمر یہاں پہ ایک اور بات کرتے ہیں، اپنی زندگی کا حال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ مسلمانوں کی جماعت اس کو قبول نہ کر رہی ہو اور لوگ اٹھ کے کسی کو خلیفہ بنا دیں، تو 2 ہی صورتیں آتی ہیں ہمارے لیے، خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو ہم ان کے ساتھ لڑتے تو فساد ہوتا، یا پھر وہ جبرن اور قہرن ہمیں جو ہے نا اپنی بیعت کروا لیتا۔ اب دیکھ لیں کہ اگر یہی واقعہ رسول اللہ کے بعد جناب ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ ہو جاتا، تو اس صورت میں آپ ان کے لیے کیا فیصلہ کرتے؟ ایک سوال تو یہ جبرن ہوتا، دوسری یہ کہ اگر وہ جنگ کر لیتے اسی بات پہ ان کے ساتھ، تو آپ ان کو بھی ایسے کہتے کہ وہ نظم اجتماعی کے خلاف جنگ کر رہے تھے، کیونکہ ابھی وہ تو اس زمین پہ آپ کے عقیدے کے مطابق سب سے عظیم انسان تھے۔ انہی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے زمین پر فساد ہوتا ہے، تو کہا کہ ان دونوں کو، جو بیعت کر رہے ہیں اور جو بیعت جس کی جا رہی ہے، ان دونوں کو مار دو یا وہ مار دیے جائیں گے، یعنی اس طرح کے جملے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر جو ایک خلافت کے لیے، خلیفہ کے نامزد ہونے کے لیے جو معیار بتا رہے ہیں، وہ خود بہتر جانتے ہیں نا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، قریب ترین ہیں، مشورے کو اتنا اہم سمجھتے ہیں، اور آپ ان کے موقف سے ہٹ کے کیوں؟ اور آپ پھر صرف ایک خاص صرف قریش کے ساتھ کیوں اس چیز کو اٹیچ کر کے محدود کر رہے ہیں؟ ایک تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ 2-3 سوال اکٹھے کر دیتے ہیں اور وہ بھی کافی طویل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پہلا دوسرا سوال تو ذہن سے نکل ہی جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے وہ آخری سوال آپ کا، اسی کا کچھ جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک سوال کیا جائے اور ایک پوائنٹ کو پیش کیا جائے، کیونکہ میرا دماغ اتنا کمپیوٹر نہیں ہے
کہ میں سارے سوالوں کو نہیں کوئی بات نہیں. مد نظر رکھ سکوں. تو آخری بات جو آپ نے کہی اسی سے آغاز کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ روایات سے جو اخبار احاد ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بنائے استدلال نہیں ہوتے ہیں. آپ کے ہاں بلکہ ہمارے سب کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، شیعہ سنی سب میں مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ روایات کی بنیاد کے اوپر پورا ایک قصر تعمیر کر دیتے ہیں. یہ طریقہ ہی غلط ہے. یعنی آپ حضرت عمر کی ایک روایت لے کر اس پر ایک بنائی استدلال بنا رہے ہیں. میرے لیے یہ جو روایت ہے بنائی استدلال نہیں بنتی. ہمارے لیے وہ ایک تو اصول جو دین نے دیے ہوں یا وہ روایت جو کہ لوگوں نے قائم کرتی ہو وہ اصل ہے. حضرت عمر کی رائے، ان کی کوئی بات اس دین کے کسی اصول یا لوگوں کی بنائی ہوئی روایت سے کچھ مختلف ہوگی تو ہم روایت کو لیں گے، اصول کو لیں گے، روایت کو نہیں. جو اخبار احاد ہے جو حضرت عمر کی آپ اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں ہم اس کو نہیں لیں گے. لیکن مجھے اس حدیث کے الفاظ ابھی دیکھنے ہیں جس طرح سے آپ اس کو پیش کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی بات ہے. اصول وہی انہوں نے بیان کیا ہوگا. میں اسٹیٹمنٹ دیکھوں گا تو پتہ جی چلے گا. جی میں حدیث نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے حدیث مجھے تقریباً ہے 6830 ہے حدیث نمبر صحیح بخاری میں ہے. انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا ہے اور انہوں نے اکثر اصحاب کی رائے یعنی غلبہ آراء کے بغیر بیعت نہ کرے. جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے، یعنی دونوں کو مار دیں گے. تو وہ یہ ہے کہ وہ میں دیکھتا ہوں اس کو. جی اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی ضرور غلبہ آراء کا مطلب ہی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ غلبہ آراء کا مطلب ہے ارباب حل و عقد کی آراء، نہ کہ عوام کی آراء. ارباب حل و عقد وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں جو آپ آج کے دور میں ایسے سمجھ لیجیے جیسے پارلیمنٹ ہاؤس ہے. جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے یا ہمارا جو ایوان وہ زیرین ہوتا ہے وہ ہے، نہ کہ سارے کے سارے عوام. ابھی بھی دیکھ لیجیے کہ ہمارا جو وزیر اعظم کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کے ووٹوں سے ہوتا ہے، پارلیمنٹیرینس کے ووٹوں سے ہوتا ہے. تو عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے نہیں ہوتا ہے. تو یہی معاملہ اس وقت بھی تھا کہ عوام کے ووٹوں کا جب آپ کہتے ہیں نا کہ اکثریت کی رائے، تو ہمارے ذہن آج کے ذہن میں یہ سمجھا جاتا ہے جیسے آج کے تمام لوگوں کی رائے ایک ایک بندے کی رائے. نہیں، اس زمانے میں بھی صرف ارباب حل و عقد کی رائے کا غلبہ یا اکثریت وہ فیصلہ کون ہوتی تھی اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ارباب حل و عقد کون تھے اس زمانے کے؟ تین ہی بچے. قریش تھے نا. ہاں، تو قریش کے نمائندگان تھے. قریش کے نمائندگان جو تھے وہ صرف تین تھے. تین میں سے دو تو کنفرم بیعت کر چکے تھے، بعد میں انہوں نے کہا ہم پر اجباری ہوئی. ہاں، ان کے ساتھ جبر ہوا تھا. ہاں، تو باقی رہا گئے ایک. حضرت سعد بن ابی وقاص انہوں نے بیعت ہی نہیں کی تھی. تو ان تینوں نے جب قریش نے ارباب حل و عقد نے جب ان کی بیعت نہیں کی تو اس سے حضرت علی کا جو روایت چلی آ رہی تھی اس کے مطابق انتخاب بھی نہیں ہوا. یہ ہے ساری بات. نہیں تو آپ یہ تو ثابت کریں کہ ان دونوں پہ واقعاً جبر ہوا تھا یا صرف کہہ دینے سے؟ بتا دیا آپ کو. جی میں نے کہنے دیا، ثبوت ہے. حضرت علی کے اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان پہ جبر ہوا تھا. میں نے کعب بن ثور کی ساری روایت آپ کو بیان کر دی ہے. اور جو میں نے کہا کہ عملی طور پہ یعنی ریاستی کارروائی بتاتی ہے کہ ان پہ جبر نہیں ہوا، کیا وہ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے؟ اور خود امام آپ دیکھیں آپ کی روایات میں وہ دلیل اس لیے نہیں بنتی. آپ بتا رہے ہیں پاسبلٹی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے معاملے کو دیکھیں ایسے دیکھیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ دلیل نہیں ہوتی، یہ سوال ہے. نہیں، علت معلول کوئی حجت نہیں رکھتے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پروبیبلٹی کی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ میں آپ کو پوری بات بتا چکا ہوں کہ ایسا تو ہو چکا تھا. اور حضرت علی نے اعتراف بھی کر لیا کہ ہاں ان کے اوپر جبر کیا گیا تھا اور اس لیے جبر کیا گیا تھا کہ امت کے فائدے کے لیے، اتحاد کے لیے. اور اس کا اقرار یعنی امام علیہ السلام نے آپ کی ہی کتب میں درج ہے کہ امام نے کہا کہ ان پہ ہماری کتب میں درج نہیں ہے، تبری میں درج ہے. اور یہ ہماری تاریخ تبری میں بھی لکھا ہوا ہے، باقی اور کتب میں بھی. تو وہ اور جو تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جن پہ ان پہ تنبیہ ہوئی، آپ نے ان کو معیار کیوں نہیں بنایا؟ کیوں ان دو کو معیار بنایا؟ اچھا پھر ایک اور بات بھی سوال ہے کہ اہل سنت کے نہیں، آپ نے صاف ظاہر ہے نا چناؤ کیا ہے، اب اس کے خلاف بھی تو درج ہے نا تاریخ میں. اب وہ مسئلہ یہ نا کہ دیکھیے جبر ہوا ایک بات، دوسری بات یہ کہ حضرت طلحہ اور زبیر نے کہا کہ ان کے اوپر جبر ہوا، وہ تو ان کی گواہی بھی کافی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کے معتبر صحابہ ہیں. اور
اور کوئی پہلے دن تو نہیں اچانک مسلمان بن گئے ہیں, انہیں رسول اللہ کا اعتماد حاصل تھا. اور امام علی علیہ السلام کو نہیں تھا. میں جو عرض کر رہا ہوں پہلے وہ تو دیکھیے نا, یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ان کو اعتماد حاصل تھا تو حضرت علی کو نہیں تھا. تو تھا نا, اور امام علی علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ جبر والی بیعت قابل قبول نہیں, پھر انہوں نے کیسے لی؟ جس طرح سے دیکھیے, جس طرح سے آپ حضرت طلحہ اور زبیر جن کو حضرت رسول اللہ کا اعتماد حاصل تھا, ان کے لیے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے, تو یہی گمان پھر آپ حضرت علی کے لیے بھی رکھیے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پہ جبر ہوا, انہوں نے کہا ضرور ہے, لیکن یہ بات کی ہے کہ ہمارا دل مائل نہیں تھا, ان کا دل اس ٹائم حجت نہیں رہتا. یہ بات ہے جو صحیح طریقے سے تاریخ میں ثابت ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارا دل مائل نہیں ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ سے یہاں رکیے, ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں نا میرا دل مائل نہیں تھا, وہ نہج البلاغہ کی عبارت ہے. جی جی, تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میرا دل مائل نہیں تھا, اور وہ نہج البلاغہ جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے کوئی اوتھینٹک کتاب ہے ہی نہیں, اس میں تو اسناد موجود ہی نہیں, اسی لیے تو ہم اس کو بنیادی حوالہ کبھی نہیں بناتے. نہ اس نہج البلاغہ کی بنیاد پر کوئی چیز ثابت کی جا سکتی ہے, اور نہ نہج البلاغہ کی بنیاد پر ٹھیک ہے. اچھا اب وہ امام علی, ٹھیک ہے آپ کی ہی بات میں آتا ہوں, آپ مجھے یہاں پہ ایک چیز اور بتا دیں. جو چیز تاریخ میں لکھی میں تو صرف وہ عرض کر رہا ہوں. اب آپ یہاں پہ ایک سوال, ایک بات اسٹیبلش کر لیجیے کہ مجھے طلحہ اور زبیر کے اوپر اعتماد ہے, حضرت علی پر بھی اعتماد ہے, تو ان کی شخصیت اسی دن سامنے نہیں آئی ہے جس دن حضرت علی خلیفہ بنے ہیں. ان کی معتبر شخصیت بہت پرانی ہے, سابقون الاولون میں سے ہے. رسول اللہ تھوڑا آواز کم آ رہی ہے. وہ سابقون الاولون میں سے ہیں, رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. صاحب احد کہلاتے ہیں حضرت اللہ, کہ اپنے ہاتھوں پر وہ تیر کھاتے رہے رسول اللہ کو بچانے کے لیے. اور حضرت زبیر جو کہ رسول اللہ کے حواری کہلاتے تھے. یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ حضرت زبیر وہ شخصیت ہیں جو حضرت علی کو اس وقت خلیفہ بنانا چاہتے تھے جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن رہے تھے. اس وقت حضرت زبیر کا ووٹ حضرت علی کی طرف تھا. یہ وہ لوگ ہیں, ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی کی تو جبتی بیعت کرا لی, لیکن پھر بھی یہ لوگ حضرت علی کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے. یہاں پہ ایک سوال ہے, نہیں یہاں پہ ہی ایک سوال. 4 مہینے وہ مدینے میں رہ کر انتظار کرتے رہے ہیں کہ حضرت علی کس طرف کا رخ کرتے ہیں, مگر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی وہ جو چیزیں کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے, تب وہ اب چلے گئے تھے, اور پھر اپنے طور پر انہوں نے حالات کو درست کرنے کے لیے فیصلہ بنایا کیا تھا. حضرت علی کے خلاف نہیں گئے. چلیں میں عقلی طور پر صرف 3 چیزوں کی وجہ سے ان کے اس نظرے کو دیکھیے, میرا خیال ہے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے حضرت علی, حضرت طلحہ اور زبیر کے قول پر اعتبار ہے, اور حالات ان کی گواہی دیتے ہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ اور زبیر جھوٹ بول رہے تھے تو یہاں تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ سے اب ایک اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں, طلحہ اور زبیر نے بیعت کی امام علی علیہ السلام, اب جبرن کی 4 مہینے انتظار کیا, امام علی علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا. اچھا میں یہاں پہ اب جو دلیل قائم کر رہا ہوں, یہ دلیل صرف اندازہ نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے. وہ جب جنگ جمل میں شرکت کرتے ہیں تو وہ بے عنوان اس بات پہ شرکت نہیں کرتے کہ آپ تو خلیفہ ہی نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے آپ نے بیعت ہم سے جبرن کرائی ہے, آپ تو ہمارے لیے قابل اعتماد ہی نہیں رہے, آپ خلیفہ ہی نہیں ہیں, ہم کسی اور کو انتخاب کریں گے. بلکہ وہ اس بات پہ نہیں, بلکہ قصاص حضرت عثمان کے بل بوتے پر امام سے جنگ کر رہے تھے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر ان کا یہی ارادہ تھا تو پھر وہ تو سیدھا سب لوگوں کو قائل کرتے کہ یہ تو خلیفہ ہی نہیں بنا. اس چیز کو وہ اپنی زندگی میں خود اپلائی نہیں کر رہے, لیکن آپ ان کی زندگی سے یہی نتیجہ نکال رہے ہیں. یہ کیسے؟ یہ ایک سوال ہے. یہ سوال یہ ہے کہ جہاں تک حضرت طلحہ اور زبیر کے اقدام کا تعلق ہے, میں اس کے حق میں نہیں. جی, حضرت طلحہ اور زبیر نے جو اپنے طور پر اقدام کیا تھا جنگ بصرہ میں جا کر قاتلین عثمان کو سزا دینے کا, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ ان کے حق میں نہیں ہیں, ٹھیک ہو گیا. پھر آپ اقدام کے حق میں, ان کے اقدام کے حق میں نہیں ہے, گڈ ہو گیا, اچھی بات ہے. اور اسی طرح آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اقدام صرف قصاص عثمان کے ہی بلبوتے پہ تھا, یعنی وہ خود باقاعدہ اعلان کیا تھا. لیکن جو چیز آپ ان کی زندگی سے نتیجہ نکال رہے ہیں وہ اس نتیجے کے بلبوتے پر کوئی اعلان ہی نہیں کرتے پوری زندگی. تینوں
سعد بن ابی اس چیز وقاص کا بھی نہیں اعلان، کرتے، طلحہ بھی نہیں کرتے، زبیر بھی، کہ بھائی اس چیز کا اعلان، اس چیز کا کہ یہ خلیفہ بنا ہی نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ بنتا ہے ہمارے ہی ووٹنگ سے اگر ہم تائید کریں، لہٰذا جب ہم نے قبول ہی نہیں کیا یہ خلیفہ نہیں ہے، اب خلیفہ وہ ہونا چاہیے جس کو ہم انتخاب کریں۔ انہوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کا اقرار نہیں کیا، لیکن آپ ان کی زندگی سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، یہ کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، آپ کی بحث بھی ادھر ہی گھوم رہی ہے اسی چیز پہ۔ دیکھیے یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر نے ان کی بیعت توڑ دی، ہمارے توڑی، نزدیک ہاں جسٹیفائڈ ہے، ہمارے توڑی، نزدیک درست طریقے سے توڑی، اگر توڑی تو پھر تو اس کا مطلب پہلے کی تھی دل سے تبھی تو توڑی، جی جب کی بالکل نہیں جبرن تو توڑنا والے، جبرن بیعت تو توڑنا ہی نہیں جی، ہوتا۔ نہیں بھائی نہیں، یہ صرف الفاظ کا کھیل ہے، اگر جبری نکاح ہو جائے تو وہ کیا کریں گے اس کا، توڑیں گے نا اس کو، اعلان کریں گے میں ختم کرتا ہوں میرا جبری وہ نکاح تو ہوا صرف ہے، ایک اعلان ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ جبری تھا ہی طلاق، نہیں، تھا ہی ہمیں نہیں۔ کچھ نہ کچھ تو بتانا پتا، جبری طلاق ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کہیں میں نے بیعت ہی نہیں کی تھی، آپ نے میں نے نکاح ہی نہیں کیا تو نکاح توڑنے والی کیا بات ہے؟ آپ اس کو آپ 3 مہینے عدت میں بٹھائیں گے؟ دیکھیے جب جبری کفریہ کلمہ کہتے ہیں تو آپ جبری کفریہ کلمہ بندہ کہہ دیتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے کہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا، ایک چلے آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن آپ مجھے ان کی زندگی سے یہ نتیجہ نکال کے دیں کہ واقعی انہوں نے ایسا کہا، کیونکہ آپ نے جو نظریہ اپنایا۔ جب آپ بحث کرتے ہیں تو آپ کی جو بحث ہوتی ہے وہ بہت قانونی رخ اختیار کر لیتی ہے، قانونی رخ اختیار کر، جیسے ہم عدالت میں بیٹھ کے نقطہ آفرینیاں کر رہے ہیں۔ جو سیاسی معاملات یا زندگی کے حقیقی جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے منطقی انداز میں کہ یہ ہو گیا تو پھر وہ نہیں ہو سکتا، یوں ہوتا ہے، عملی معاملات ایسے نہیں ہوتے۔ لوگوں کو پکڑ کے زبردستی جو ہے وہ کلمہ کفر بھی کہلوا لیا جاتا ہے، پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگوا لیے جاتے ہیں، رام رام کے نعرے بھی لگوا لیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں۔ پھر بعد میں لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے وہ جو کہا تھا ہم وہ اپنے الفاظ واپس۔ اچھا ایک بات میں آپ سے ایک اور پیاری بات کرتا ہوں، اگر شیعہ کہے کہ ہمارے اماموں سے زبردستی بیعت کی ہے، آپ کبھی نہیں مانتے، کیونکہ اب ہم اگر آپ کو تاریخی طور پہ بھی ثابت کریں، تاریخی طور پہ بھی ثابت کریں اور آپ کی ہی کتب سے چناؤ کریں، آپ کی ہی کتب سے وہ الفاظ چناؤ کریں، آپ نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے حق میں نہیں ہے۔ دیکھیے غلام محمد صاحب، جی جی، نہیں یہ ایک میں نے ٹیکنیکل بات کی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ آپ ٹیکنیکل بات نہیں، مناظرانہ بات ہے، ہاں وہی اپنے میرا موقع اپنی طرف سے خود ہی بیان کر دیا۔ آپ نے کبھی یہ میرا موقف سنا ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اماموں سے جبری بیعت نہیں لی گئی، میں نہیں مانتا؟ میں نے ایک بات کبھی کہی ہے؟ نہیں آپ نے نہیں، میں پورے اہل سنت جماعت کی طرف کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ انہی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ میں اہل سنت کو لیڈ نہیں کر رہا ہوں، آپ سب سے جدا ہیں۔ جی اگر آپ مجھے اہل سنت کا نمائندہ سمجھ کے آئے ہیں تو آپ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ نہیں میں ویسے نہیں سمجھتا ہوں، یعنی اس چیز کو مجھے چلیں آپ میں بتائیں۔ اسی لیے عرض کر رہا تھا جی، میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ میں مناظرانہ انداز کبھی پسند نہیں ہے، مناظرانہ نہیں ہے، آپ یقین مانیں، آپ کم از کم آپ کی ہی باتوں سے سوال تو نکال کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں نا، اب آپ اس کو تو نہیں، لیکن ان کا جواب دیکھیں، ان کا جواب ڈھونڈنے کا حق بھی دیں، ابھی دیکھیں ہاں، تو پھر اس کی آپ شرح بھی خوب کریں، یہ میرا حق بنتا ہے۔ نہیں آپ کا حق بنے، بے شک آپ بنے، لیکن آپ یہ تو نہ فرمائیں کہ میں نے جو ہے وہ میں یہ کہوں گا تو آپ کا جواب وہ ہوگا، آپ کو کیا پتا میرا جواب کیا ہوگا؟ صاحب ذرا آپ سے سنتا ہوں، پھر اس سے اندازہ لگاتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کی وہ پچھلی جو بات تھی اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے یا نہیں، تو ذہن کو تھوڑا سا لگانا پڑتا ہے۔ ابھی فیس بک پہ بھی ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات یہاں پہ یہ کی تھی تو دوسری بات آپ نے ایسے کیسے کر دی؟ چلیے اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یعنی میرے نزدیک، کبھی ہمارے سے آپ کو غلط فہمی رکھ سکتے ہیں، میرے نزدیک آواز کم آ رہی ہے، بہت کم آ رہی ہے، اور 1 منٹ رہ گیا ہے، کال بھی بند ہو گئی۔ جی میرے نزدیک حضرت علی کی بیعت منعقد نہیں ہوئی تھی، اکثریت اقلیت کا معاملہ ہی نہیں تھا، اور ایک نے منتخب کرنا تھا، انہوں نے کیا ہی نہیں، اس بنا پر حضرت علی کی بیعت منعقد ہوئی ہی نہیں، اسی بنا پر انہیں کوفہ جانا پڑا تھا، ورنہ مدینہ